بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک کور کیا تھا ویریشنز آف پیرامیٹر کا، آج اس کو آگے لے کے ہم چلیں گے. یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آج ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن جو کہ نان ہوموجینئس ہو لیکن لینئر ہونی چاہیے وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس، اس کے سولوشن معلوم کرنے کے طریقہ کار آج مکمل ہو جائیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 20 میں ہم نے کور کیا تھا، جس میں ویریشنز آف پیرامیٹر کی بات کی تھی، فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی اور سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی. آج ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آج کا ٹاپک وہی ہے ہمارے پاس ویریشن آف پیرامیٹرز. کیا ہے ویریشن آف پیرامیٹر سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنا ہے کسی بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن کا جس کی کچھ خاص فارمیٹس ہیں، یعنی کہ وہ لینئر ہونی چاہیے پہلی چیز، اور اس کے کانسٹنٹس کوفیشنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان پٹ فنکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہم امپوز کریں گے اور اس کو ہم سالو کریں گے. تو آج یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کے لیکچر کو میں نے اس طرح سے آرگنائز کیا کہ پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی تھی اس کو ہم نے کیسے سالو کیا تھا ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ ہائر آرڈر کی جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں تھرڈ، فورتھ، ففتھ یا نتھ آرڈر کی، اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کو کیسے سالو کرتے ہیں، ہم آپ کو پروسیجر بتائیں گے، کوئی دو ایک ایگزامپلس کریں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑ کے چلے جائیں گے تاکہ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں. پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو کچھ نئی چیز کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. جیسے میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ریوائز کر لیں. فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کون سی تھی؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو، جس میں پی اور کیو دونوں فنکشنز آف ایکس ہیں، یہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی تھی، وہ کیا تھی؟ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس پی ایکس وائی پلس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس پی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس کیو وائی از اکول ٹو ایف ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ایک فنکشن تھا، اس کو ہم نے سالو کیا تھا. اب آج کے لیکچر کے بارے میں اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ریویژن کر لیں، ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ پروسیجر کیا تھا، اسٹیپس کیا تھے ہمارے پاس جو ہم نے 7-8 اسٹیپس کیے تھے. ہم نے فرسٹ آرڈر کو سالو کیا تھا اور سیکنڈ آرڈر کو سالو کیا تھا. فرسٹ آرڈر میں کیا کیا؟ پہلے آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کیا. کمپلیمنٹری فنکشن جو آپ کے پاس آیا وہ کیا آیا؟ C1Y1. پھر آپ نے C1 کو ریپلیس کر دیا U1 کے ساتھ. U1 کیا ہے؟ آپ کے پاس ویریبل ہے، تو آپ کے پاس YP آ گیا U1 انٹو Y1. اس کے بعد آپ نے اس میں کیلکولیٹ کرنے کے بعد کسی صورت سے آپ نے یہ U1 کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے. U1 کی ویلیو کیسے کیلکولیٹ کی ہے؟ آپ نے یہ اوریجنل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کیا، وہاں پہ آپ کے پاس U1 ڈیش کی ویلیو آئی، کوفیشنٹ کمپیئر کرنے کے بعد یا لائک ٹرمز کمپیئر کرنے کے بعد U1 ڈیش کی ویلیو آئی، اس کو انٹیگریٹ کیا، آپ کے پاس U1 کی ویلیو آ گئی. جب U1 کی ویلیو آ گئی تو آپ نے YP کیلکولیٹ کر لیا، دیٹ واز اکول ٹو U1 انٹو Y1. اس طریقے سے آپ کے پاس YP آ گیا اور YC پہلے آپ نے کیلکولیٹ کر لیا تھا، Y از اکول ٹو YC پلس YP. یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں. اس میں 3-4 اسٹیپس ہیں، گو کہ ہم نے لمبے اسٹیپس آپ کو بتائے تھے لیکن بہت جلدی 3-4 اسٹیپس میں کام کر لینا چاہیے. سیکنڈ آرڈر کی جب ڈفرینشیل ایکویشن ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کو سپوز کیا تھا کہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس پی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس کیو ایکس وائی از اکول ٹو ہمارے پاس ایف ایکس تھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. یہ ایک ریڈیوسڈ اسٹینڈرڈ فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. نارملی ڈفرینشیل ایکویشن اگر آپ کے پاس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر کے کچھ کوفیشنٹس بھی ہیں تو چاہے کوفیشنٹ کانسٹنٹ ہیں یا ویریبل ہے، اس کو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن آ گئی، یہ ایک ماڈیفائڈ فارم آف ڈفرینشیل ایکویشن آ گئی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کمپلیمنٹری فنکشن کیلکولیٹ کیا تھا. کمپلیمنٹری فنکشن ہمارے پاس وہی تھا، YC از اکول ٹو C1Y1 پلس C2Y2. اس کے بعد ہم نے جب پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دو سولوشن ہمارے پاس ہے، ایک Y1 اور Y2. ہم نے اس کو سب سے پہلے کیلکولیٹ کیا یا چیک کیا کہ یہ آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. وہاں پر ایک W ایک چیز آ گئی یا رونسکین کہیں سے نمودار ہو گئے، اور ہم نے رونسکین کو کیلکولیٹ کیا کہ آپ کے پاس W آف Y1 اینڈ Y2 کیا آیا. اگر یہ آپ کے پاس
نان زیرو آیا یا ناٹ اکول ٹو زیرو آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ہے, ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. جب آگے پروسیڈ کریں گے تو ہم وہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں دوسری چیزیں W1 اور W2, کیونکہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی, یہاں سے صرف W1 اور W2 کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم U1 ڈیش اور U2 ڈیش کیلکولیٹ کر لیں گے. جب U1 ڈیش ہمارے پاس U2 ڈیش آ جائے گا تو ہم U1 ڈیش اور U2 ڈیش ہمارے پاس آئے گا. جب U1 ڈیش اور U2 ڈیش ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے, U1 اور U2 کی ویلیو معلوم کر لیں گے. جب U1 اور U2 کی ویلیو آ گئی ہمارے پاس تو YP ہم لکھ لیں گے U1 Y1 پلس U2 Y2. یہاں پہ خیال کیجئے گا جب آپ U1 ڈیش کو انٹیگریٹ کریں یا U2 ڈیش کو انٹیگریٹ کریں تو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لگا بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں وہ اوریجنل کانسٹنٹ کے اندر ایبزارب ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی ایکسٹرا چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے کریں گے آپ کے پاس دین یو ول گیٹ y از اکول ٹو YC پلس YP, اور آپ کے پاس YC کیلکولیٹ کیا ہوا تھا آپ نے C1 Y1 پلس C2 Y2 اینڈ YP ابھی کیلکولیٹ کر لیا آپ نے, وہ آپ کے پاس کیا آ گیا U1 Y1 پلس U2 Y2. یہ آپ کے پاس ٹوٹل سولوشن آ گیا. یہ تو آسان سی بات تھی ہمارے پاس. ابھی اسی ڈسکشن کو اگر ہم آگے لے کے چلیں, آگے لے کے چلنے سے کیا مراد ہے, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کریں جس میں آپ کے پاس dQy بائی dx³ آ جائے یا d4y بائی dx4 آ جائے. لیکن d4 پہ ہم کیوں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں, ہم nth آرڈر کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں جی. nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کو بھی ہم سالو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ. تو اب یہ ہمارا ٹاپک ہے جو آج کا اصل لیکچر ہے. جی, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے ہمارے پاس. اس کے اندر اس کو پہلے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں, پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں. اب کمپلیمنٹری فنکشن جب معلوم کریں گے آپ کو پتا ہے کہ nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, تو آپ کے پاس کیا آئے گا C1 C2 C3 C4 Cn آئیں گے, آپ کے پاس پیرامیٹرس آئیں گے. کچھ کمپلیمنٹری فنکشن اس ٹائپ کا ہوگا YC از اکول ٹو C1 Y1 پلس C2 Y2 پلس سو آن سو فورتھ پلس Cn Yn. تو آپ کے پاس یہ جو سولوشن آئے Y1 Y2 Y3 اپ ٹو Yn, اس کو چیک کریں گے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیلکولیٹ کریں گے روسکین آف Y1 Y2 اپ ٹو Yn, اس کو نان زیرو ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اسٹیپس کرتے ہیں. میں لیبریٹ کرتا ہوں آپ کو, اس کو آپ دیکھ لیجئے, اس کو آپ فالو کیجئے گا. اسٹیپ 1 میں کیا ہے, آپ ڈفرینشیل اکویشن لکھیں جو آپ کے پاس ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہوگی. دیٹ از اکول ٹو an dny بائی dxn پلس an minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 and plus so on so forth plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to 0. اب اس کے اندر اس کے سپوز کریں کہ کمپلیمنٹری فنکشن کیا ہوگا, y is equal to c1 y1 plus c2 y2 and plus cn yn. اب ہمارے پاس یہ جو y1 y2 yn آئے, دے آر این لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آف دی ہوموجینس اکویشن. آپ کیلکولیٹ کریں یا کمپیوٹ کریں روسکین کو, W آف y1 y2 y3 اپ ٹو yn. یہ آپ کے پاس ڈٹرمنٹ کچھ اس فارم کا آ جائے گا. اس میں پہلی رو ہوگی y1 y2 yn, سیکنڈ رو ہوگی y1 ڈیش y2 ڈیش اینڈ yn ڈیش. اسی طرح سے اگر آپ تھرڈ رو لکھنا چاہیں وہ کس طرح کی ہوگی, y1 ڈبل ڈیش y2 ڈبل ڈیش اینڈ اپ ٹو yn ڈبل ڈیش. اینڈ لاسٹ رو ول بی اکول ٹو y1 n minus 1 y2 n minus 1 اینڈ so on so forth yn n minus 1. یہ خیال رکھیے گا یہ پاور نہیں ہے, یہ ڈیریویٹو ہے لاسٹ رو کے اندر, یعنی n مائنس فرسٹ ڈیریویٹو ہے. اسٹیپ 4, آپ اپنی ڈفرینشیل اکویشن کو ایک اسٹینڈرڈ فارم میں کریں. اسٹینڈرڈ فارم سے کیا مراد ہے کہ آپ جو بھی کوفیشنٹ ہے ڈی این وائی اوور ڈی ایکس این کا, اس کو سب سے ڈیوائڈ کر دیں. تو جناب آپ کے پاس اکویشن بن جائے گی وائی این پلس پی این مائنس 1 ایکس وائی این مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ پی ناٹ ایکس وائی از اکول ٹو ایف ایکس. جب یہ آ جائے آپ کے پاس تو آپ کیا کریں, یو کمپیوٹ
compute the determinants WK. سیکنڈ آرڈر میں آپ کے پاس W1 W2 تھا, یہاں پر WK آ جائے گا, یعنی آپ کے پاس K کی ویلیو 1 to N ہوگی. N آپ کے پاس ڈٹرمنٹس آئیں گے, اور ہر ڈٹرمنٹ میں یہ کیجیے گا, مثال کے طور سے W1 معلوم کرنا ہے تو اس میں پہلا کالم جو ہوگا 0 0 0 FX ہوگا. اگر آپ نے W2 معلوم کرنا ہے تو اس میں سیکنڈ کالم 0 0 اینڈ سو آن 0 FX ہوگا, اور WN اگر کرنا ہے تو اس میں لاسٹ کالم جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا. تو یہ آپ سارے W's کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا. جب سارے W's کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کے پاس اسٹیپ 5 میں U کی ویلیو معلوم ہو جائے گی. U کی ویلیو کیسے معلوم ہو جائے گی؟ پہلے آپ U کے ڈیش معلوم کریں گے, یعنی U1 ڈیش معلوم کریں گے, U2 ڈیش معلوم کریں گے, U3 ڈیش معلوم کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. پھر کیا کریں گے؟ U کے ڈیش ہمارے پاس ہوگا WK ڈیوائڈ بائی W. W جو ہے اوریجنل رونسکین ہے, جبکہ K کی ویلیو 1 2 اینڈ سو آن سو فورتھ N تک ہوگی. اب یہ جو ڈیریویٹوز ہیں یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ یعنی یہ U1 ڈیش U2 ڈیش کس طرح سے معلوم ہوگا؟ یہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف N ایکویشنز آ جائے گی جس کے اندر N ہی ان نون ہوں گے, اور وہاں سے آپ U1 ڈیش U2 ڈیش معلوم کر لیں گے. جو ایکویشنز آئیں گی وہ کچھ اس فارم کی ہوں گی. یہ ذرا غور سے دیکھ لیں, یہ ایکویشن جو آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ کیونکہ N سائملٹینیس ایکویشنز ہیں, ان کو سالو کرنا ہے, اور سالو کرنے کے بعد آپ کو U1 ڈیش U2 ڈیش U3 ڈیش کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور U's کی ویلیو معلوم کرنی ہے, U1 U2 U3. اس کا فارمولا کیا ہے UK کا؟ یہ UK یونائٹڈ کنگڈم نہیں ہے, U سفکس K از اکول ٹو WK اوور W DX. جب آپ کے پاس سارے U's آ جائیں, اسٹیپ 7 آپ پرٹیکولر سولوشن لکھ لیں. YP از اکول ٹو U1 Y1 پلس U2 Y2 اینڈ سو آن سو فورتھ UN YN. اسٹیپ 8 ایز یوزل ویری انٹرسٹنگ, ویری سمپل, ویری اسٹریٹ فارورڈ. Y از اکول ٹو YC پلس YP. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جناب سارے پروسیجرز آ گئے. یہ جو ابھی ہم نے آپ کو پروسیجر دکھایا, یہ جو اسٹیپس دکھائے 8 کے 8 اسٹیپس, اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل چیز وہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس nth آرڈر کی چیزیں ہیں. جب ہم سیکنڈ آرڈر کی کرتے تھے وہاں پہ ہمارے پاس آرڈر 2 کی ہے. تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں کیوں کرائی گئی, سیکنڈ آرڈر سے ہی کام چل جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کام تو یہاں پہ ختم ہو جائے, لیکن جس چیز کے لیے آپ پرسو کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے, اگر سارا کام آپ خود کر لیں گے تو کمپیوٹر نے کیا کام کرنا ہے؟ تو جناب اگر آپ کو فرسٹ آرڈر کا پتا ہے, سیکنڈ آرڈر کا پتا ہے, جنرل پتا ہے, تو کمپیوٹر کو دیں, جتنی دیر میں آپ چائے پیئیں کافی پیئیں اتنی دیر میں کمپیوٹر آپ کے لیے کیلکولیٹ کر دے گا, یعنی اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن. یہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے کسی وقت لیٹر لیکچرز میں کہ کس طریقے سے آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں یوزنگ یور نیو ٹیکنالوجی. وہ ٹیکنالوجی جو آج موجود ہے, کل جو ٹیکنالوجی آنے والی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آلریڈی ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن موجود ہیں. اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ڈفرینشیل ایکویشن دیکھنی ہے, اس کے بعد ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل ایکویشن بنانی ہے, وہاں سے آکسیلری ایکویشن معلوم کرنی ہے. آکسیلری ایکویشن جب بن جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کے روٹس معلوم کریں گے. جب روٹس معلوم ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آپ کمپلیمنٹری فنکشن لکھ سکتے ہیں. جب آپ کمپلیمنٹری فنکشن لکھ لیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ آپ ایک سیٹ آف نیو پیرامیٹرز انٹروڈیوس کر دیں, U1 U2 U3, اور وہ کس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا. آپ سپوز کریں کہ YP از اکول ٹو U1 Y1 یعنی C's جتنے بھی ہیں C1 C2 C3 اس کو ریپلیس کر دیں U1 U2 U3 کے ساتھ, تو آپ کے پاس ایک ماڈیفائڈ سارٹ آف پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا YP, جس کی ویلیو. اس کو پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ یہ کیجیے گا کہ رونسکین کو کیلکولیٹ کریں, W آف Y1 Y2 YN
یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ سیٹ آف لینیئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے, اور W کی ویلو کیلکولیٹ کریں. اس کے بعد آپ W1 کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں, W2 کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں, اینڈ سو آن Wn کی ویلو. اس کے بعد آپ U1 کی ویلو معلوم کر لیں گے, U2 کی ویلو معلوم کر لیں گے, U3 کی ویلو معلوم کر لیں گے. کس طریقے سے؟ پہلے U1 ڈیش U2 ڈیش معلوم کریں گے, اس کو انٹیگریٹ کریں گے, U1 کی ویلو آ جائے گی. جب یہ ویلوز آ جائے آپ کے پاس تو آپ کمپلیمنٹری فنکشن لکھیں, پرٹیکولر سولوشن آپ کے پاس آ گیا, کمپلیمنٹری سولوشن اینڈ یا کمپلیمنٹری فنکشن جو بھی آپ کہتے ہیں, کمپلیمنٹری فنکشن پلس پرٹیکولر انٹیگرل, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ جو ٹرمز ہیں یہ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں انویریبلی, یا کمپلیمنٹری سولوشن کہہ دیں یا کمپلیمنٹری فنکشن کہہ دیں, ایک ہی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے پرٹیکولر انٹیگرل کہہ دیں یا پرٹیکولر سولوشن کہہ دیں تو بھی ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن یہ پرٹیکولر سولوشن ہم یہاں کہتے ہیں تو آپ اس سے کنفیوز نہ کر دیجیے گا جو کہ باؤنڈری ویلیو پرابلم میں ایک خاص سولوشن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا سا غور کیجیے گا. یہ پرٹیکولر سولوشن سے مراد ہے کہ وائی پی یا پرٹیکولر انٹیگرل. اگر آپ کنفیوژن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیشہ پرٹیکولر انٹیگرل کہہ سکتے ہیں. تو یہ جناب طریقہ کار تھا. یہ جو بھی ہم نے ابھی سارا میتھڈ ایکسپلین کیا ہے آپ کو ہائر آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کا, یہ آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا اور آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے جب کچھ ایگزامپلس کریں گے. ٹھیک ہے, جب تک ایگزامپلس نہیں کریں گے, کچھ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, کس طرح سے U1 کی ویلو کیلکولیٹ کریں, کس طرح U1 ڈیش کی ویلو کیلکولیٹ کریں, کب انٹیگریٹ کریں, اور انٹیگریشن میں آپ کو کیا مسئلے مسائل آتے ہیں, اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور اسٹارٹ کرتے ہیں ایگزامپلس کے لیے. آج ہم نے آپ کے لیے 3 ایگزامپلس رکھی ہیں اور 3 ایگزامپلس کو ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے, آپ اس کو فالو کرتے رہیے گا. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل نمبر 1 کیا ہے. یہ ایگزامپل نمبر 1 جو ہمارے پاس آئی, یہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کوسیکینٹ ایکس آیا. یہ پہلے بھی ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی لاسٹ ٹائم, لیکن وہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی تھی. آج ہم نے تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لے لی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کمال کیا, سیکنڈ سے تھرڈ آرڈر پہ بھی گئے ہیں, لیکن تھرڈ آرڈر میں بھی آپ دیکھیے گا کافی ساری ویریشن ہے, کافی ساری چینج ہے. تو اس کو ہم ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو ہماری ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ہے ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو کوسیکینٹ ایکس. اب اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہوموجینئس اکویشن آئے گی وہ اسٹیپ نمبر 1 میں لکھیں. دیٹ ول بی گیون بائی ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 0. اس کی آکسیلری اکویشن بنے گی ایم کیوب پلس ایم از اکول ٹو 0 اور ایم انٹو ایم اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو 0. اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو آکسیلری اکویشن ہے اس کے روٹس ہیں 0 اور پلس مائنس آئیوٹا. کمپلیمنٹری فنکشن لکھ لیں وائی سی از اکول ٹو C1 پلس C2 cos x پلس C3 sin x. یہ آپ کے پاس پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ایک ہی اسٹیپ کے اندر. اب آگے جو اسٹیپس آئیں گے یہ سارے کے سارے اسٹیپس ہوں گے پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے. اسٹیپ نمبر 2 میں سنس وائی سی از اکول ٹو C1 پلس C2 cos x plus C3 sin x, therefore we can say that y1 is equal to 1, y2 is equal to cos x, y3 is equal to sin x. Now we can find the Wronskian of the solutions y1, y2 and y3, which will be given by w of y1, y2, y3, and that is equal to 1 cos x sin x, 0 minus sin x cos x, 0 minus cos x minus sin x. اب یہ ڈٹرمنٹ آ گیا, اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. جو بھی طریقہ کار کریں, میں نے ایک ایلیمنٹری رو آپریشن استعمال کی ہے کہ R1 پلس R3 یعنی فرسٹ رو کے اندر تھرڈ رو کو ایڈ کر دیا تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ یا سمپلیفائڈ ڈٹرمنٹ آ گیا 1 0 0 0 minus sin x cos x 0 minus cos x minus sin x. اس کو اگر آپ کھولیں گے فرسٹ رو کی مدد سے یا فرسٹ کالم کی مدد سے تو آپ کے پاس ایکسپینشن آ جائے گی sin اسکوائر ایکس پلس cos اسکوائر ایکس
اور یہ ہمیں پتا ہے کہ سائن اسکوائر ایکس پلس کاس اسکوائر ایکس اکول ٹو 1 ہوتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ Wronskian W is equal to 1 which is not equal to 0. Now we can proceed to step number 3 from here. Step 3 کیا ہے؟ آپ نے یہ جو ڈفرینشیل اکویشن تھی اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اتفاق سے اس کے اندر ڈی کیوب وائی بائی ڈی ایکس کیوب جو ہائیسٹ آرڈر دیا ہے ڈفرینشیل آپریٹر کا اس کا کوفیشینٹ 1 ہے. تو آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بذات خود یہ ڈفرینشیل اکویشن اسٹینڈرڈ فارم کے اندر ہے. تو اسٹیپ 4 چلیں. ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے W1, W2 اینڈ W3 کی. کس طریقے سے؟ جو ہمارے پاس W اوپر ہم نے دیا ہے, جب W1 معلوم کریں گے تو اس میں فرسٹ کالم کو ریپلیس کر دیں گے 0 0 کوسیکنٹ ایکس سے. W2 معلوم کرنے کے لیے سیکنڈ کالم کو ہم ریپلیس کر دیں گے 0 0 کوسیکنٹ ایکس سے, اور W3 معلوم کرنے کے لیے ریپلیس کر دیں گے تھرڈ کالم کو 0 0 کوسیکنٹ ایکس سے. جی جناب, تو آپ کے پاس W1 کیا آیا؟ W1 یہ آیا 0 cos x sin x 0 minus sin x cos x cosecant x minus cos x minus sin x. اس کو ایکسپینڈ کریں, آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ہم لاسٹ رو کو دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ cosecant x minus cos x minus sin x. ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں فرسٹ کالم کی مدد سے. فرسٹ کالم کی مدد سے آپ ایکسپینڈ کریں گے, آپ کے پاس ویلو آئے گی cosecant x into sin square x plus cos square x. Once again sin square x plus cos square x equal to 1. تو W1 کی ویلو آ گئی cosecant x. نیکسٹ اسٹیپ یعنی اسٹیپ 4 کے اندر ہی فردر اسٹیپ یہ ہے کہ W2 معلوم کریں. وہ کیا آئے گا آپ کے پاس؟ 1 0 sin x 0 0 cos x 0 cosecant x minus sin x. آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ فرسٹ کالم سے. تو آپ کے پاس ریڈیوس سیکنڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ کیا آ جائے گا؟ 0 cos x cosecant x minus sin x. ایکسپینڈ کریں گے, آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ مائنس cos x انٹو cosecant x. آپ cosecant x کو 1 over sin لکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس W2 کی ویلو آ گئی مائنس cot x. Now W3 is equal to 1 cos x 0 0 minus sin x 0 0 minus cos x cosecant x. اس کی ویلو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ گئی؟ ہم نے دوبارہ سے فرسٹ کالم سے اس کو کھول دیا, ایکسپینڈ کر دیا, تو ہمارے پاس ایک آ گیا ڈیٹرمنٹ آف لوور آرڈر سیکنڈ دیٹ از اکول ٹو minus sin x 0 minus cos x cosecant x is equal to minus 1. تو آپ کے پاس جناب دیکھیں اوپر کیا آ گیا؟ W1 کی ویلو آ گئی cosecant x, W2 کی ویلو آ گئی minus cot x, and W3 کی ویلو آ گئی minus 1. Now step 5. Now we compute the derivatives of the functions u1, u2 and u3 as U1 dash آپ کو پتا ہے W1 بائی W کے برابر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اکول ٹو cosecant x. U2 dash جو ہوتا ہے وہ W2 اوور W کے برابر ہوتا ہے, دیٹ از مائنس cot x. U3 ہوتا ہے آپ کے پاس W3 بائی W از اکول ٹو مائنس 1. یہ اسٹیپ 5 میں تو آپ نے سارے U1 dash U2 dash U3 dash کیلکولیٹ کر لیے. ناؤ اسٹیپ 6 کیا کریں گے آپ؟ جتنے بھی U1 dash U2 dash U3 dash آپ کے پاس آئے ان کو انٹیگریٹ کر لیں گے ٹو فائنڈ U1 U2 U3. تو جناب اسٹیپ 6 میں پہلے U1 کو انٹیگریٹ کریں, U1 dash کو انٹیگریٹ کریں تو آپ کے پاس U1 آ جائے گا, دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل آف cosecant x. cosecant x کا انٹیگرل ہوتا ہے log آف cosecant x مائنس cot x. اب U2 کیلکولیٹ کر لیں فٹافٹ. U2 is equal to integral of minus cot x dx, that is equal to minus cos x over sin x dx.
integral will be equal to minus log natural of sin x. u3 is equal to integral of minus 1 dx, that is equal to minus x. دیکھیں ہم نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن نہیں لگائے یہاں پر. اسٹیپ 7 آپ فورن پرٹیکولر سولوشن آف نان ہوموجینس اکویشن لکھ لیں. دیٹ ول بی گیون بائی وائی پی از اکول ٹو لاگ نیچرل کوسیکنٹ ایکس مائنس کاٹ ایکس مائنس کاس ایکس لاگ نیچرل سائن ایکس مائنس ایکس سائن ایکس. اسٹیپ 8 is pretty straightforward. Y is equal to C1 plus C2 cos x plus C3 sin x plus log natural of cosecant x minus cot x minus cos x log natural sin x minus x sin x. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل سالو کی اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کوسیکنٹ ایکس آیا. یہ جو کنڈیشن تھی کوسیکنٹ ایکس ہمارے پاس اگر ہم اس کو پہلے دو میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کرتے تو شاید سالو نہ کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ان پٹ فنکشن ہے یا تو آپ کے پاس وہ پالینومیل ہونا چاہیے یا الجبرائک فنکشن جسے کہتے ہیں جس میں ایکس ہو سکتا ہے, ایکس پلس ایکس اسکوائر ہو سکتا ہے, یا آپ کے پاس سائن کا کوئی فنکشن ہو یا کاس کا فنکشن ہو یا ایکسپونینشیل فنکشن ہو یا ان کا کوئی کمبینیشن ہو. ایکس سائن ایکس ہو سکتا ہے, ای ٹو دی پاور ایکس سائن ایکس ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوسیکنٹ ایکس وغیرہ آ جائے یا ٹین ایکس آ جائے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا ہے یہاں پر ان اسٹیپس کو اگر آپ دوبارہ سے ریوائز کریں, پہلے آپ نے کیا سب سے پہلے ایک ڈفرینشیل اکویشن جو آپ کو دی ہوئی ہے اس سے آپ نے ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن بنائی. جب ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن بنا لی تو آپ نے اس کی آکسیلری اکویشن بنائی. آکسیلری اکویشن کے آپ نے روٹس معلوم کیے. جب روٹس معلوم کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا. کمپلیمنٹری فنکشن آپ لکھ سکتے ہیں. اب کمپلیمنٹری فنکشن اگر تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی تو تین آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ سولوشن آنے چاہیے تھے. یہاں پر بھی تین انڈیپینڈنٹ سولوشن آئے. جب وہ تین انڈیپینڈنٹ سولوشن آئے تو آپ نے رونسکیان کیلکولیٹ کیا W آف Y1 Y2 Y3. یہاں سے W کی ویلو آ گئی. اس کے بعد آپ W1 کیلکولیٹ کرتے ہیں. W1 کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ پہلے اس سے آپ کو f(x) کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ f(x) کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. W1 کے اندر پہلی کالم کو آپ ریپلیس کر دیں 0 0 0 f(x) کے ساتھ, اور اس کے بعد باقی ساری کالم ایسی ہے W1 کو کیلکولیٹ کر لیں, پھر W2 کو کیلکولیٹ کر لیں, اینڈ سو آن سو فورتھ Wn تک آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر کیا کریں گے, آپ U1 کی ویلو معلوم کریں گے یا U1 ڈیش کی ویلو معلوم کریں گے. پہلے U1 ڈیش کی ویلو کیا ہوگی, آپ کے پاس W1 بائی W ہوگی. U2 ڈیش کی ویلو کیا آئے گی, آپ کے پاس W2 اوور W1. یہ جب آپ ویلوز کیلکولیٹ کر لیں تو پھر آپ ان کو انٹیگریٹ کر لیں, آپ کے پاس U1 کی ویلو آ جائے گی, U2 کی ویلو آ جائے گی, U3 کی ویلو آ جائے گی. اس طریقے سے آپ پرٹیکولر سولوشن یا YP لکھ سکتے ہیں. YP آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, U1 انٹو Y1 پلس U2 انٹو Y2. اور جب آپ انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں U1 U2 U3 کو, تو آپ وہاں پر کسی جگہ پر بھی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن نہیں لگاتے ہیں. اگر لگا دیں جیسے میں نے بتایا تو الٹیمیٹلی وہ ایبزارب ہو جائے گا دوسرے کانسٹنٹس میں, لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر غلطی سے لگ بھی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور آگے جا کے وہ میں نے جیسے بتایا ایبزارب ہو جائے گا. جب آپ نے پرٹیکولر سولوشن معلوم کر لیا, کمپلیمنٹری فنکشن ہم نے پہلے کیلکولیٹ کر لیا تھا, ٹوٹل سولوشن آپ کے پاس آ جائے گا y از اکول ٹو YC پلس YP. یہ میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے, کئی دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا ہے کہ یہ میکینکل میتھمیٹکس ہم کر رہے ہیں. جب میکینکل میتھمیٹکس کی بات ہوتی ہے تو یہ وہ میتھمیٹکس ہوتا ہے جس کو کرنا ہوتا ہے, ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے یا کمپیوٹر سے کرنا ہوتا ہے. اٹ از دا میتھمیٹکس بائی ڈوئنگ, اٹ از ناٹ بائی میتھمیٹکس بائی کانسیپٹ یا ایبسٹریکشن, یا جسے کہنا چاہیے کہ رٹا لگانے والی بات نہیں ہے. یہ کریں گے تو پھر ہوگا, ورنہ سالو نہیں ہوگا. اب یہ ہم نے ایک ایگزامپل جو لی تھی, یہ بھی بڑی سادہ سی ایگزامپل تھی. ڈفرینشیل اکویشن نارملی سادہ سی ہی ہوتی ہیں, یہ آپ کی سمجھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں. ہم اگلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس اگلی ایگزامپل آئی, ایگزامپل نمبر 2, اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے, tan x ہے. جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ tan x ہے تو obviously پہلے جو دو میتھڈ ہیں وہ تو یہاں سے آپ کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے.
فوراً آپ ویریشن آف پیرامیٹر کی بات کریں. اب اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ سے سالو کرتے ہیں. اسٹیپ 1، پہلا کام یہ کریں کہ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن لکھ لیں. وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی، وائی ٹریپل ڈیش پلس وائی ڈیش از اکول ٹو 0. یا اگر آپ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجیے ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 0. اس کی جو کورسپونڈنگ آکسیلری اکویشن بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی، ایم کیوب پلس ایم از اکول ٹو 0. یہ لکھ سکتے ہیں ہم ایم انٹو ایم اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو 0. اس کے جو روٹس آئیں گے وہ ایم از اکول ٹو 0 اور ایم از اکول ٹو پلس مائنس آئیوٹا، یعنی 0 پلس آئیوٹا مائنس آئیوٹا، یہ 3 روٹس آ جائیں گے. اس لیے اس کے کمپلیمنٹری فنکشن کیا بنے گا جی، کمپلیمنٹری فنکشن ول بی اکول ٹو وائی سی از اکول ٹو C1 پلس C2 cos x plus C3 sin x. Step 2, because we know that YC is equal to C1 plus C2 cos x plus C3 sin x. تو ہم لے لیتے ہیں Y1 is equal to 1, Y2 is equal to cos x, Y3 is equal to sin x. یعنی 3 ہمارے پاس سولوشن آ گئے، 1 cos x and sin x. یہ اس کو سیٹسفائی کریں گے، آپ چیک کر لیجیے گا. اب ہم رونسکین یا ڈبلو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کس کا، y1 y2 y3. Therefore w of y1 y2 y3 is equal to 1 cos x sin x, 0 minus sin x cos x, 0 minus cos x minus sin x. یہ آپ کے پاس W کی ویلیو آ گئی. ایک رو آپریشن اس میں استعمال کریں، یعنی فرسٹ رو کے اندر تھرڈ رو کو آپ ایڈ کر دیں، یعنی R1 پلس R3. تو آپ کے پاس جو ڈٹرمنٹ بن جائے گا اب نیا، وہ ہوگا 1 0 0 0 minus sin x cos x, 0 minus cos x minus sin x, and that is given by، اس کو ایکسپینڈ کر لیں، اوپن کر لیں فرسٹ کالم سے، فرسٹ رو کی مدد سے، sin square x plus cos square x which is equal to 1 and this is not equal to 0. تو اس لیے ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اسٹیپ 3 میں ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی کوفیشنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اوریجنل گیون ڈفرینشیل اکویشن کا، کس کا کوفیشنٹ، ہائیسٹ آرڈر جو آپ کے پاس ڈیریویٹو دیا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے، تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب کا کیا کوفیشنٹ ہے. جو بھی آپ کے پاس کوفیشنٹ آ جائے اس سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں پوری ڈفرینشیل اکویشن کو. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ تو آلریڈی ان دی اسٹینڈرڈ ریکوائرڈ فارم ہے، تو ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اب اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، W1 W2 W3 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. یہ ہم معلوم کریں گے کس طرح سے کہ ہمارے پاس جو اوپر W ڈٹرمنٹ دیا ہوا تھا، W1 معلوم کرنے کے لیے اس ڈٹرمنٹ W کے اندر فرسٹ کالم کو ریپلیس کر دیں گے 0 0 10 x سے. W2 معلوم کرنے کے لیے ہم W کے اندر ریپلیس کر دیں گے سیکنڈ کالم بائی 0 0 10 x سے، اینڈ سو آن. کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس W1 کیا آ گیا جی، ڈٹرمنٹ یہ آیا جس میں فرسٹ رو ہے 0 cos x sin x، سیکنڈ رو ہے 0 minus sin x cos x، تھرڈ رو ہے 10x minus cos x minus sin x. اس کو ایکسپینڈ کریں ود دی ہیلپ آف فرسٹ کالم، تو آپ کے پاس آ جائے گا 10x انٹو cos square x پلس sin square x. cos square x پلس sin square x 1 ہوتا ہے، تو جواب آ گیا آپ کے پاس 10x. یعنی وی ہیو کیلکولیٹڈ دا ویلو آف W1 دیٹ از اکول ٹو 10x. Similarly, W2 is given by 1 0 sin x, 0 0 cos x,
0 tan x minus sin x. اس کو آپ کیا کریں, اوپن کریں ود دی ہیلپ آف فرسٹ کالم. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, 1 into 0 minus cos x into tan x, and that is given by minus sin x. W3 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, 1 cos x 0, 0 minus sin x 0, 0 minus cos x tan x. اس کو بھی آپ فرسٹ کالم کی مدد سے ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 into minus sin x tan x and minus 0. That is equal to minus sin x into tan x. تو آپ نے W1, W2, W3 اور W کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہیں. اسٹیپ 5 چلتے ہیں, جہاں پہ ہم U1 ڈیش, U2 ڈیش, U3 ڈیش کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. U1 ڈیش آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, W1 over W, that is equal to tan x. U2 dash is equal to W2 over W, that is equal to minus sin x. U3 dash is equal to W3 over W is equal to minus sin x into tan x. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم نے U1 dash, U2 dash, U3 dash کو کیلکولیٹ کر لیا ہے. اسٹیپ 6 میں ہم کیا کریں گے, ان کو U1 dash کو, U2 dash کو, U3 dash کو انٹیگریٹ کریں گے. انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آئے گا, U1 کی ویلیو انٹیگرل آف tan x, دیٹ از اکول ٹو مائنس آف مائنس sin x اوور cos x, دیٹ از اکول ٹو مائنس log آف cos x. مجھے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, tan x کا آپ کو پتا ہے انٹیگرل log آف سیکنڈ ہوتا ہے, آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. سملرلی U2 انٹیگرل آف مائنس sin x dx, that is equal to cos x. U3 is equal to integral of minus sin x tan x dx is equal to minus sin x into sin x over cos x. انٹیگریشن بائی پارٹس کر لیں, انٹیگریشن جیسے بھی مرضی کر لیں. اس کو 2 اسٹیپس کیے ہوئے ہیں میں نے, اور دیکھیں جواب آتا ہے اس کا. U3 کا کیا جواب آیا, sin x minus log نیچرل secant x plus tan x. اب اس سے اسٹیپ نمبر 7 میں ہم پرٹیکولر سولوشن لکھ سکتے ہیں نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. وہ کیا آئے گا, وہ آئے گا yp is equal to minus log نیچرل آف cos x plus cos x into cos x plus sin x minus log of secant x پلس tan x انٹو سائن ایکس. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا جائے گا, مائنس لاگ نیچرل cos x پلس cos اسکوائر ایکس پلس سائن اسکوائر ایکس مائنس سائن ایکس لاگ نیچرل سیکنڈ ایکس پلس tan x. اب ہمیں پتا ہے cos اسکوائر ایکس پلس سائن ایکس اسکوائر ایکس 1 کے برابر ہوتا ہے. تو yp in the simplified form is equal to minus log natural cos x plus 1 minus sin x log natural secant plus tan x. اسٹیپ نمبر 8, اب ہم نے جنرل سولوشن لکھنا ہے. That will be given by y is equal to c1 plus c2 cos x plus c3 sin x minus log natural cos x plus 1 minus sin x log natural secant plus tan x. اب اس کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو آپ ری گروپ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ C1 لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, پلس 1 بھی دیا ہوا ہے. تو C1 پلس 1 کو آپ D لکھ لیں, D1 لکھ لیں, تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹلی آنسر آنا چاہیے کچھ اس طرح سے آئے گا, y is equal to D1 plus C2 cos x plus C3 sin x minus log natural cos x minus sin x log natural of secant x plus tan x, جس میں D1 ریپرزینٹ کرتا ہے C1 plus 1 کو.
یا C1+1 کو ریپلیس کر دیا D1 کے ساتھ. اب یہ جو ہم نے ایگزامپل کی جس کے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 10x تھا, ٹھیک ہے. 10x اگر کسی وقت رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ان پٹ فنکشن آ جائے یا آپ کے پاس gx آ جائے تو آپ اس کو سپر پوزیشن پرنسپل سے یا اس کے بعد جو ہم نے کیا تھا اینیلیٹر آپریٹر سے نہیں سالو کر سکتے. اس قسم کی جب بھی ڈفرینشیل اکویشن آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سالو کرنا ہے ود دی ہیلپ آف ویریشن آف پیرامیٹر. ویریشن آف پیرامیٹر ایک پہلی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کا طریقہ ہے, یعنی کہ ویریشن آف پیرامیٹر میں پہلی دفعہ آپ کے پاس انٹیگریشن آیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہم کر رہے تھے تو ویریبل سیپریبل کرنے کے بعد یا ویریبل سیپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو انٹیگریٹ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم لینئر اکویشن جب سالو کرتے تھے dy/dx + py = q, تو وہاں پر بھی ہم e⁻ pdx معلوم کیا کرتے تھے. لیکن جب سے ہمارے پاس سیکنڈ یا ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن آئی تھی تو انٹیگریشن سے ہمارا تعلق تھوڑا سا کٹ گیا تھا. یہ جو ویریشن آف پیرامیٹر ہے اس میں ہم نے انٹیگریشن کا استعمال کیا, اور اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے پاس ان پٹ فنکشن کسی طرح کا بھی ہو سکتا تھا. اس کے اندر جب ہم نے u1 کی ویلیو معلوم کرنی تھی, u2 کی ویلیو معلوم کرنی تھی, تو ہم نے وہاں پر u1 کو اور u2 کو انٹیگریٹ کیا. تو اس کے اندر اسٹیپس آپ نے دیکھے 8 اسٹیپس تو ہیں, لیکن 2-3 اہم اسٹیپس ہیں, ان کو غور سے دیکھ لیجیے گا. کہ پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے, w1 w2 w3 اینڈ w کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ u1 کی ویلیو کیا ہوتی ہے, w1/w. u2 کی ویلیو کیا ہوتی ہے, w2/w. جب یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں u1 u2 اس کو انٹیگریٹ کر لیں, آپ کے پاس فوراً پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے. پرٹیکولر سولوشن ہم کیا لکھتے ہیں, yp = u1 × y1 + u2 × y2 + u3 × y3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ تھرڈ آرڈر کی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن تھی, تو ہم نے u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 یعنی u1 u2 u3 ہم نے کیلکولیٹ کرنے تھے. یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس یہ کہلاتی ہیں ویریشن آف پیرامیٹر, یعنی C1 C2 C3 کو آپ نے چینج کر دیا ہے کس کے اندر, دوسرے پیرامیٹرز کے اندر, u1 u2 u3 کے اندر. اور u1 u2 u3 جو ہیں یہ سارے کے سارے فنکشنز آف x ہیں. اب اس کو آگے چلتے ہیں, ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں. اس کے بعد کچھ ایکسرسائز ہیں, ایکسرسائز بھی کریں گے, کچھ میں کروں گا کچھ آپ کریں گے. نیکسٹ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. جی نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3. یہ بھی تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہے, e⁻3x. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پر e⁻3x ہے, تو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ اس کو ہم سپر پوزیشن پرنسپل سے کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو اینیلیٹر آپریٹر سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا تو اینیلیٹر آپریٹر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. وہ کیا ہوگا, d-3 ہوگا شاید, ٹھیک ہے, کیونکہ e⁻3x ہے آپ کے پاس, تو d-3 کیلکولیٹ کر لیں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو اس کو ہم آگے کیوں بڑھائیں, لیکن ہم نے اپنے جو میتھڈ ہے یعنی ویریشن آف پیرامیٹر کو بھی چیک کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس سے ہمارے پاس جواب وہی آتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہوگی کہ پہلے ہم ویریشن آف پیرامیٹر سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اینیلیٹر آپریٹر اپروچ سے کر لیتے ہیں, اور تیسرے سپر پوزیشن پرنسپل سے بھی کیلکولیٹ کریں گے, اور تینوں کیسز میں جواب وہی آئے گا. کسی نہ کسی جگہ کانسٹنٹ کا تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے کہ آپ C1 لیں گے, میں شاید A لے لوں گا, یا میں A لیتا ہوں تو آپ C1 لے لیں گے, وغیرہ وغیرہ. اس کو ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ آپ کے پاس جو اکویشن آئی ہے y ٹریپل ڈیش مائنس 2y ڈبل ڈیش مائنس y ڈیش پلس 2y از اکول ٹو e⁻3x. اسٹیپ 1, سب سے پہلے ایسوسیٹڈ ہوموجینئس اکویشن لکھیے اس کی, دیٹ ول بی اکول ٹو y ٹریپل ڈیش مائنس 2y ڈبل ڈیش مائنس y ڈیش پلس 2y از اکول ٹو 0. جب ہوموجینئس اکویشن آ گئی تو آپ آکسیلری اکویشن معلوم کرنے کی کوشش کریں اس ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کی. وہ آپ کے پاس آئے گی m³ مائنس 2m² مائنس m پلس 2 از اکول ٹو 0. اس کو فیکٹرائز کریں, اس کے فیکٹر معلوم کریں, وہ آ جائے گی آپ کے پاس m مائنس 2 انٹو m² مائنس 1 از اکول ٹو 0.
تو اس کے 3 روٹس آ جائیں گے اس آکسیلری اکویشن کے, m is equal to 1, 2 and -1, 1, 2, -1. اب جب روٹس آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کمپلیمنٹری فنکشن فوراً لکھ لیں. دیٹ ول بی گیون بائی yc is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x plus c3 e to the power minus x. یہ اسٹیپ 1 کمپلیٹ ہو گیا جس میں آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کر لیا. اسٹیپ 2 لے لیں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ yc کے اندر 3 الگ الگ فنکشن تھے, e to the power x, e to the power 2x اور e to the power minus x. تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ y1 is equal to e to the power x, y2 is equal to e to the power 2x اور y3 is equal to e to the power minus x. اب سب سے پہلے آپ رانسکیان کیلکولیٹ کریں w of y1, y2, y3. That will be given by e to the power x, e to the power 2x, e to the power minus x. سیکنڈ رو ہوگی اس ڈیٹرمنٹ کی e to the power x, 2 e to the power 2x minus e to the power minus x. تھرڈ رو ہے آپ کے پاس e to the power x, 4 e to the power 2x, e to the power minus x. اب یہ سارے کا سارا ڈیٹرمنٹ e to the power x سے بھرا پڑا ہے. اب آپ ایسا کریں کہ فرسٹ کالم سے e to the power x کامن نکال لیں, سیکنڈ کالم سے e to the power 2x کامن نکال لیں اور تھرڈ کالم سے e to the power minus x کامن نکال لیں. یہ ایک ڈیٹرمنٹ کی پراپرٹی ہے. تو آپ کے پاس آ جائے گا بڑا سمپلیفائڈ ڈیٹرمنٹ which will be like this, e to the power x into e to the power 2x into e to the power minus x. یہ باہر ہو گئے and the determinant is 1, 1, 1. Second row is 1, 2, minus 1 and third row is 1, 4, 1. اب ہم ایک آدھ رو آپریشن استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب لکھتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ فرسٹ رو کو تو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں 1, 1, 1 کو. اب سیکنڈ رو میں سے ہم فرسٹ رو کو سبٹریکٹ کر دیں گے, اور ان ادر ورڈس رو سیکنڈ پلس -1 انٹو رو 1, R2 minus R1. یہ ہم کو کیا دے گا, سیکنڈ رو دے گا 0, 1, -2. Similarly, R3 minus R1 will give us 0, 3, 0. اس ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر لیں with the help of فرسٹ کالم, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1 into +6. Therefore, the value of W is equal to 6 e to the power 2x, which is not equal to 0. Quickly, step 3. اب یہ ہمارے پاس کیونکہ جو ڈفرینشیل اکویشن تھی وہ آلریڈی اسٹینڈرڈ فارم میں تھی, ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس f(x) e to the power 3x ہے. اب W1 کیلکولیٹ کریں اسٹیپ نمبر 4 کے اندر. نا اسٹیپ نمبر 4, W1 is equal to, اس کے اندر فرسٹ کالم کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے 0, 0 e to the power 3x سے. تو W1 is equal to 0 e to the power 2x e to the power minus x, 0, 2 e to the power 2x minus e to the power minus x, e to the power 3x, 4 e to the power 2x e to the power minus x. اس کو کیا کر لیں گے آپ, اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور سمپلیفائی کریں گے, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا the value of W1 is equal to -3 e to the power 4x. جی یہی لکھا ہوا ہے میں نے, شاید میں نے کیلکولیٹ کیا, دیکھ لیں کہ اگر غلطی نہیں ہے تو جواب آنا چاہیے -3 e to the power 4x. غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ پلس مائنس, آپ لوگ غلطی نہ کیجیے گا. W2 is equal to e to the power x, 0 e to the power minus x, e to the power x, 0 minus e to the power minus x,
EX e to the power 3x and e to the power minus x. اس کو سمپلیفائی کریں گے, ایکسپینڈ کریں گے ود دی ہیلپ آف سیکنڈ کالم, جواب آ جائے گا 2e to the power 3x. جی جناب, جواب آ جائے گا 2e to the power 3x. یہ W2 کی ویلیو آ گئی. سملرلی آپ W3 کو کیلکولیٹ کر لیں. جو W3 کو کیلکولیٹ کریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا ڈیٹرمنٹ e to the power x, e to the power 2x 0, e to the power x 2e to the power 2x 0, e to the power x 4e to the power 2x e to the power 3x. اس کو تھرڈ کالم کی مدد سے ایکسپینڈ کر لیں, سمپلیفائی کریں, جواب آ جائے گا e to the power 6x. تو آپ نے W1 کیلکولیٹ کر لیا, W2 کیلکولیٹ کر لیا, W3 کیلکولیٹ کر لیا, اور W اوپر سے کیلکولیٹ ہوا ہے آلریڈی. اسٹیپ 5 میں آ جائیں. U1 ڈیش از اکول ٹو W1 بائی W, دیٹ از اکول ٹو minus 3e to the power 4x divided by 6e to the power 2x, that is equal to minus 1 by 2e to the power 2x. دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ میں U2 ڈیش کی ویلیو کیلکولیٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ویلیو یہ آئی 1 by 3 e to the power x. U3 ڈیش آپ کے پاس کیا آ گیا, that is given by W3 by W, that is equal to 1 by 6 e to the power 4x. سمپلیفائی کر لیجیے گا دو ایک اسٹیپ. اسٹیپ 6 کیا کرنا ہے آپ نے, جو اسٹیپ 5 میں U1 ڈیش, U2 ڈیش, U3 ڈیش کیلکولیٹ کیے, ان کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. U1 ڈیش کو انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس U1 آ جائے گا. بڑا سمپل سا انٹیگرل ہے, جواب آ جائے گا minus 1 by 4 e to the power 2x. U2 ڈیش کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس U2 آ جائے گا, دیٹ ول بی گیون بائی 1 by 3 to the power x. سملرلی U3 ڈیش کو آپ انٹیگریٹ کر لیں گے, U3 آ جائے گا, وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 1 by 24 e to the power 4x. اب آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ کس کی آئے گی, پرٹیکولر سولوشن کی. اب پرٹیکولر سولوشن آپ کے پاس کیا آئے گا, وائی پی از اکول ٹو, اگر اوپر سے دیکھیں تو وائی پی ہوتا ہے ہمارے پاس U1 Y1 پلس U2 Y2 پلس U3 Y3. تو دیکھیے آپ کے پاس وائی پی از اکول ٹو minus 1 by 4 e to the power 3x plus 1 by 3 e to the power 3x plus 1 by 24 e to the power 3x. یہ ساری کی ساری پاور میں e to the power 3x ہی آیا ہے. اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے, سمپلیفائی کر لیں, یہاں چھوڑنا ہے چھوڑ دیں, لیکن ایز اے میتھمیٹیشین آپ کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو سمپلیفائی کر لیں تو وائی پی از اکول ٹو سم کوفیشنٹ ملٹیپلائڈ بائی e to the power 3x آ جائے گا. اسٹیپ 8 لکھ لیں. اسٹیپ 8 میں کیا کریں گے آپ, y از اکول ٹو وائی سی پلس وائی پی ہو جائے گا, جو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ جو بھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں U1 U2 U3 ان سب کے اندر ایکسپونینشیل فنکشن آئے, لیکن جس وقت ہم نے کمپلیمنٹری فنکشن کے بعد پرٹیکولر سولوشن کی طرف نظر دوڑائی تو ہمارے پاس 3 ٹرمز تو تھیں, لیکن ہر ایک کے اندر e to the power 3x. ہم نے اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں گے اور سمپلیفائی کرنے کے بعد دیکھیں گے الٹیمیٹلی کچھ کوفیشنٹ آئے گا e to the power 3x کا. اور یہی چیز ہم کرتے ہیں جس وقت کے اینیلیٹر آپریٹر استعمال کرتے ہیں یا سپرپوزیشن پرنسپل استعمال کرتے ہیں. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہمارے پاس e to the power 3x تھا, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو اس میں پرٹیکولر سولوشن آئے گا وہ بھی ایک ہی ٹرم آئے گی. یہ ذرا سے چیک کر لیجیے گا, یہ ذرا دیکھ لیجیے گا محتاط طریقے سے. اب اگر میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں تو ہم نے کیا کیا لاسٹ لیکچر میں اور آج کے لیکچر کے اندر ویریشن آف پیرامیٹر کی بات کی تھی. پہلے ہم نے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن لی تھی, پھر اس کے بعد سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن یا ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن. آج کا لیکچر جو بیس تھا وہ ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں تھا, جس کے اندر ہمارے پاس بیسک پرنسپل یہ تھا کہ ہم نے پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے بعد پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں, اس کے بعد W کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, پھر W1 W2 W3 کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, اینڈ دین وی کیلکولیٹ دا ویلیو آف U1 ڈیش U2 ڈیش U3 ڈیش
From there, after integration, we find the value of u1, u2, u3. ٹھیک ہے, ساری ویلیوز معلوم کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, پرٹیکولر سولوشن لکھتے ہیں, دیٹ از اکول ٹو u1 y1 plus u2 y2 plus u3 y3 and so on, and then we finally write the complete solution. تو جناب اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے یہ چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں, ڈفرینشیل اکویشن آف ہائر آرڈر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس. کچھ ایکسرسائزز میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آپ کے پاس آ جائیں گی, آپ اسے دیکھ لیجیے گا اور ان کو سالو کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا, کیونکہ اس کے اندر کافی ساری ویریشنز ہیں. جب ویریشنز کی ایگزامپل کو خود سالو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں, لیکن کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ یہاں تک ہماری جو ڈفرینشیل اکویشن ہے ہائر آرڈر کی وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس کمپلیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہم جو ٹاپک ہمارے پاس آئے گا اس کی اپلیکیشن آئے گی. کس کی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی, یعنی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی کچھ اپلیکیشن ہم کریں گے. اب آگے کے جو لیکچرز ہیں ہمارے پاس 3-4 جو لیکچر ہوں گے, اس میں ڈفرینشیل اکویشن ہائر آرڈر کی اس کو ہم اپلائی کریں گے. ڈفرینشیل اکویشن سالو کرنے کا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے, گھبرانے کی بات نہیں, صرف سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, لیکن فزیکل فینومینن میں ہم اس کو استعمال کریں گے. کون سی جگہ پر استعمال کریں گے, بہت ساری آپ نے پہلے کی ہوگی. جن بچوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے ان کو تو یہ پتا ہوگا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشنز استعمال ہو سکتی ہیں. شاید وہاں پہ ڈفرینشیل اکویشن سالو نہیں کی ہوگی, وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہوں گی. مثال کے طور سے نیوٹنز لا آف موشن, مثال کے طور سے ہکس لا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے آگے جو 3-4 لیکچرز آئیں گے. تو اب ڈفرینشیل اکویشنز آف ہائر آرڈر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ایکسرسائزز آپ جاری رکھیں گے اور مختلف طرح کی کمپلیکیٹڈ قسم کی ساری جو کمپوزٹ ایگزامپلس ہیں ان کو سالو کرتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, ایکسرسائزز فزیکل بھی اور ڈفرینشیل اکویشن کی بھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سمپل ہارمونک موشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.